قربانی کے مسائل قسط نمبر 4۔ آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ پورا آڈیو ضرور سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیے، پہلے یہ یاد رکھیں کہ مسلمان مرد ہو یا عورت بالغ مالک نصاب پر یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کی ملکیت ان 3 دنوں کے اندر جس پر بھی پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، جس طرح زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ 10، 11، 12 ذوالحجہ کی تاریخ کو جب بھی اتنی ملکیت پائی گئی کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے یا خرید سکتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اور ہر سال جب بھی ان 3 دنوں کے اندر اتنی ملکیت پائی جائے گی تو ہر سال ان پر قربانی واجب ہے، اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ وہ چاہے کہ اس کے بدلے میں مسجد کو، مدرسوں کو، غریبوں کو پیسے دے دوں، رقم دے دوں، چاہے اس سے زیادہ دے دوں، تب بھی قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا اور وہ گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کر سکا، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اب اس کو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ اور اگر کسی نے جانور خرید لیا تھا اور وقت کم تھا کہ اس کو ذبح نہ کر سکا، قربانی نہیں دے سکا کہ مغرب کا وقت آ گیا، تو اب وہ جانور صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر اس نے سوچا جانور لے ہی لیا ہے، مغرب کے بعد اس نے ذبح کر دیا، تو اب وہ جانور کا سارا گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ قربانی واجب ادا ہو گئی، ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے دن ہوتے ہیں 3 دن، 10، 11، 12، 12 کی مغرب سے پہلے مغرب کے بعد کسی نے ذبح کیا تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، اس نے مغرب سے پہلے ذبح کر دیا، چھری چل گئی، اب چاہے تو رات بھر وہ کھار ادھیڑتا رہے، بوٹی بناتا رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے پہلے ضرور چھری چل جانی چاہیے، قربانی کر لینی چاہیے۔ اگر بات کو کی تو پھر وہ گوشت سارا صدقہ کرنا ہوگا۔ نہ خود گھر والے کھا سکتے ہیں اور نہ کوئی مالدار کھا سکتے ہیں۔ اور جو ذبح کرنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آئی، مثال کے طور پر کوئی زندہ جانور کی قیمت 10,000 روپے ہے اور قربانی کے بعد اس کے گوشت کی قیمت رہ گئی 8,000، تو 2,000 روپے جو کمی آئی، 2,000 روپے اور ڈال کر صدقہ کرنا ہوگا۔ گوشت بھی صدقہ کرنا ہوگا، 2,000 روپے اور دینا پڑے گا، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اگر کسی نے مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی اور پورے سال صدقہ بھی نہیں کیا کہ پورا سال گزر گیا کہ اگلے سال کی قربانی کا وقت آ گیا، اب کوئی چاہتا ہے کہ میں اس بڑے جانور میں پچھلے سال کی قربانی کی پتی ملا دوں تاکہ گناہ سے بچ جاؤں، تو اس طرح بڑے جانور میں پچھلے سال کی پتی نہیں لے سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو اس سال کی تو قربانی ہو جائے گی، پچھلے سال کی قربانی نہیں ہوگی۔ پچھلے سال کی قربانی کے لیے بکرے کی قیمت ہی صدقہ کرنا ہوگا، جتنی جلد ہو صدقہ کرے ورنہ گناہگار رہے گا۔ اور اگر اس نے اس میں پتی ملا لی تو سارا گوشت اب صدقہ کرنا ہوگا، نہیں کھا سکتے، ہے نا؟ سارا گوشت نہ گھر والے کھا سکتے نہ امیر، یہ سب شرعی فقیر کو دینا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اور جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے، اس کو تو سبھی کھا سکتے ہیں، گھر والے، دادا دادی، نانا نانی، باہر والے، امیر و غریب، لیکن جو منت کی قربانی ہوتی، منت مانی ہوئی، اس کا گوشت اور جو صدقے کا جانور ہوتا اس کا گوشت، یہ گھر والے یا امیر لوگ نہیں کھا سکتے، یہ صرف شرعی فقیر کو ہی دینا ہوگا
جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا پھر کسی نے قربانی نہیں کی کسی وجہ سے تو 3 دنوں کے بعد وہ توبہ بھی کرے اور ایک بکرا یا اس کی قیمت کسی شرعی فقیر کو دے دے، یا مدرسے میں شرعی حیلہ کرا کر بھی وہ پیسہ لگا سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے 2 حصے ملائے جائیں، لڑکی کا 1 حصہ۔ اگر لڑکے کا بھی 1 حصہ ملا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بڑے جانور میں پورے 7 حصے ہو جائیں، اس سے کم تو ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر زیادہ حصے کر لیے 7 سے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور نہ کسی کے عقیقے کا حصہ ادا ہوگا، اور سب پر ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت ہو یا قربانی کا، اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ 1 حصہ عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، 1 اپنے لیے اور فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اگر کسی نے 3 حصے نہیں کیے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو، فقیروں کو بانٹا جائے تاکہ ان کی مدد کا بھی ثواب ملے۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ ہی سارا رکھوں اور کئی دن تک کھاؤں، میرا پریوار بڑا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پھر میں کہوں گا بہتر وہی ہے جتنا ہو سکے غریبوں کو بانٹا جائے۔ دیکھیے، قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ان میں ہر قسم کی جتنی قسم ہیں، جیسے اونٹ، بھینس، گائے اور بھینسا، بچڑا، یہ سب جائز ہیں۔ بھیڑ اور دمبا بھی یہ بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دور میں جو ہمارے ملک ہندوستان میں جن جانوروں پر پابندی ہے، بہتر ہے ان سے بچیں، اور جن کو قربان کرنے کی اجازت ہے انہی کی قربانی کریں، کیونکہ ہماری شریعت یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے آپ کو ذلت میں پیش کریں یا اپنے آپ کو کہیں گرفتاری میں پیش کریں۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ ہمیں اس کی بھی قانون کی، اپنے ہندوستان کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ ان کو سال بھر کے جانور میں چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ سال بھر کا معلوم ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن بکرے میں 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا، یا بیل بھینس میں 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی جائز نہیں۔ اس کے لیے دتا ہونا ضروری نہیں، اگر 1 سال کا پورا ہے، اپنے گھر کا ہے اور دانت نہیں نکلے تب بھی ہو جائے گی، لیکن 1 دن سے کم کا نہ ہو، یا اپنے سامنے پلا بڑا ہو اور 1 سال کا پورا بکرا ہو، 2 سال کا بڑا جانور ہو جیسے کہ بھینسا یا بھینس، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا اچھی بات ہے، چاہیے۔ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہے، اور زیادہ ہو تو نہیں ہوگی۔ کوئی گابھن بھینس ہے تو اگر کم دن کا حمل ہے تو کوئی حرج نہیں، زیادہ دن کا حمل ہے تو بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن بہرحال اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اس پر کوئی ہم نے جانور خریدا، بھینس یا گائے، اور بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو بھی صدقہ کرنا ہوگا، یا اس بچے کو ذبح کر دیں تب بھی حرج نہیں۔ ابھی قربانی کے تعلق سے کئی مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ان کو بیان کیے جائیں گے۔ آپ ہر آڈیو کو غور سے سنا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی بے حد ثواب ملے گا۔ اگلی قسط 5 کا انتظار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔